السلام علیکم جوڑ باشن سلامت باشن، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ سو سب ٹھیک ہوں گے۔ صبح سب کو میں نے ناشتہ دے دیا، ہسبینڈ اور بچے کو، اور اس کو جو ہے گھر بھجوا دیا۔ یہاں پہ میری بیٹی جو ہے وہ کھانا دیا میں نے اس کو، تو پھر اس نے نا آرام سے کھانے کے بجائے وہ منہ پہ لگا رہی ہے دہی کو، کارپیٹ پہ لگا رہی ہے۔ یہ بس اس کی عادت ہے، بس یہ مانگتی بھی ہے کہ مجھے تو میں خود کھاؤں، اور حرکتیں پھر ایسے ہی کرتی ہے۔ تو ہم نے جانا ہے اپنے سٹی، اور سٹی جانے سے پہلے میں نے سارے کپڑے دھونے تھے اور سارا سب کچھ صاف ستھرا کرنا تھا، تو کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو میرا گھر بالکل صاف ستھرا رہے۔ تو ان کو میں نے جب بھجوایا تو سب سے پہلے میں نے مشین لگائی ہے، اور اس کے بعد ساری بیڈ شیٹ چینج کیے ہیں میں نے، پلوز کے سارے میں نے کورز چینج کیے ہیں۔ صبح صبح جب اٹھو نا اور صبح صبح آپ کام کرنے لگو نا، تو مطلب آپ یہ دیکھو نا کہ آپ کے سارے کام جو ہے مک جاتے ہیں، پھر رات کو جو ہے نا جلدی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بڑے ریلیکس ہو کے آپ رہتے ہو رات کے ٹائم۔ اچھا، تو آج میں آپ لوگوں سے نا گھر کے کام کرتے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے نا ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، ان لڑکیوں کے لیے جو کہ شادی کرنا چاہ رہی ہیں ابھی، یا جن کی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں نا۔ سارا کچھ جو میں آپ کو بتاؤں گی اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے بتاؤں گی، اور اپنے شادی کے ایکسپیرینس سے بتاؤں گی، سے پہلے اور شادی کے بعد آپ کو کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ سے پہلے، شادی سے پہلے جب آپ اپنے لیے شاپنگ کرتے ہیں نا، تو مہربانی کر کے نا اپنے لیے زیادہ سے زیادہ لان اور کھدر کے سوٹ لیا کریں، سمپل کام والے سوٹ لیا کریں، تقریباً کوئی 8-9 جوڑے جو ہوتے ہیں وہ کام والے ہوں، باقی سارے جو ہے نا وہ نارمل جوڑے ہوں، تاکہ آپ کو نا شادی کے بعد جو ہے نا آپ کے جو کپڑے ہیں نا وہ ضائع نہ ہوں۔ میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میری جب شادی ہو رہی تھی تو میں نے اپنے لیے سارے ہیوی جوڑے لے لیے، کام والے جوڑے لے لیے، تو اس کی وجہ سے نا اب جو ہے میرے پاس ایسے کپڑے ہی نہیں ہوتے کہ میں نارمل ڈیز پہ پہن سکوں، میرے سارے کپڑے ختم ہو گئے ہیں۔ شادی کے وقت کی ایکسائٹمنٹ تو کچھ اور ہوتی ہے کہ انسان یہ کپڑا لے لے وہ کپڑا لے لے، لیکن میں کہتی ہوں نا جس طرح کے نارمل کپڑے ہوتے ہیں نا وہ کپڑے نا آپ لیا کریں تاکہ آپ کو دیر تک کام آئے۔ اب میں نے جتنے بھی جو کام والے کپڑے لیے نا وہ سارے کے سارے مجھ پہ چھوٹے بھی ہو گئے ہیں، اور دوسرا وہ ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، بندہ کہیں شادی پہ جائے، دعوت میں جائے تو ہی پہنا جاتا ہے، اور شادی اور دعوت تو سالوں بعد ایک دفعہ ہی کہیں ہوتی ہے۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے کپڑے سلوائیں نا شادی کے لیے، تو یقین کریں نا کھلے سلوائیں، جتنا کھلا سلوائیں گی اتنا آپ کے لیے جو ہے بہتر رہے گا۔ اگر کھلا نہیں سلواتی، ٹائٹ پہننا چاہتی ہیں، تو اتنا مارجن جو ہے درزی کو بولیں کہ چھوڑے کہ وہ اگر کھلا کرے تو وہ کپڑا خراب نہ ہو۔ ہیلز وغیرہ زیادہ نہ لیا کریں، فلیٹ جوتے زیادہ لیں اپنے لیے تاکہ آپ کو کام آئے وہ آگے جا کر بھی۔ کپڑوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک دن پہن لیا اور اس کے بعد اس کو پوری زندگی کے لیے الماری میں رکھ دیا، یہ سارا پیسوں کا ضیاع ہو جاتا ہے کہ آپ ایک دن کپڑے لو اور اس کو جو ہے پوری زندگی الماری میں رکھ دو۔ کپڑے کھلے اس لیے سلوانے کیونکہ اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کے بعد آپ کو وہ کپڑے سلام بھی نہیں کرتے۔ اب شادی کے بعد آپ کے لیے یہ ٹپس ہیں کہ جب بھی آپ شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد اپنے آپ کو بالکل نہ چھوڑا کریں۔ اپنے ہسبینڈ کو سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ میری خرچی پاکٹ منی مجھے اتنی آپ نے دینی ہے ہر مہینے، اور یہ ضرور کیا کریں کیونکہ بعد میں لڑکیاں روتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ مجھے جو ہے پاکٹ منی نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا۔ پھر رونے سے پہلے ہے کہ آپ جو ہے پہلے شروع میں ہی اپنے ہسبینڈ کو بتا دیں کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ نے میرے لیے کرنی ہیں۔ وہ لڑکیاں جو کہ جاب کرنا چاہتی ہیں، وہ شادی سے پہلے ہی اپنے ہسبینڈ سے بات ڈسکس کر لیں کہ میں شادی کے بعد جاب کروں گی، اور اس طرح کے میرے جو ہے خواب ہیں، سپنے ہیں، یہ میں نے پورے کرنے ہیں۔ کیونکہ شادی کے بعد سب سے بڑی لڑائیاں اسی بات پہ ہوتی ہیں کہ میں نے تو جاب کرنی تھی، میں نے تو یہ کرنا تھا، میں نے تو پڑھنا تھا، فلاں ڈمکان، یہ سب کچھ آپ کو شادی کے بعد یاد نہیں آنا چاہیے، شادی سے پہلے ہی آپ سب کچھ یہ ڈسکس کر لیا کریں۔ جو لڑکیاں جو ہے ہاؤس وائف رہنا چاہتی ہیں، وہ برائے مہربانی اپنی پڑھائی کو بالکل چھوڑ نہ دیا کریں۔ شادی کے بعد روزانہ اپنے لیے کوئی ایک بک خریدیں، جس کو جو بھی آپ کو انٹرسٹ ہو وہ پڑھا کریں، ریڈنگ کیا کریں، تھوڑی سی جو ہے آپ پڑھائی کے اوپر بھی توجہ دیا کریں۔ شادی کے بعد سب لڑکیاں جو ہے وہ بھول جاتی ہے کہ ہم پڑھے لکھے بھی ہیں۔ اگر آپ بکس پڑھتی رہیں گی، آپ پڑھائی کے ساتھ جو ہے اٹیچ رہیں گی، تو آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنا کانفیڈنٹ لیول جو ہے وہ نہیں جو ہے آپ کا ختم ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو پڑھائی ہوگی وہ ویسٹ نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ نے کہیں جاب کرنی ہو، کبھی مشکل وقت آئے آپ نے جاب کرنی ہو، اپلائی کرنا ہو، تو آپ کو نا سب کچھ بھولے گا نہیں۔ اپنے سبجیکٹس کے نا تھوڑے تھوڑے چیزیں آپ یوٹیوب پہ، آج کل تو ماشاءاللہ سے ہر چیز آپ کو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ہر چیز آپ کو جو ہے اویلیبل ہے، تو آپ تھوڑا تھوڑا اپنے پڑھائی کے ساتھ، اپنے سبجیکٹس کے ساتھ جو ہے کنیکٹ رہا کریں۔ میں نے جو یہ غلطی کی ہے وہ کہ میں نے شادی کے بعد پڑھائی بالکل چھوڑ دی ہے، میرا کانفیڈنٹ لیول فل زیرو ہو گیا ہے۔ دوسرا میں جو ہوں پڑھنا لکھنا میرا سب کچھ بھول گیا ہے، کوئی بھی ورڈ میں پڑھتی ہوں تو میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں، اور جو بھی میں نے پڑھا تھا وہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اور شادی کے بعد آپ لوگ اپنے سسرال میں جس طرح پہلے دن سے رہنا شروع کریں گے نا، آپ پوری زندگی ویسے ہی رہیں گے، جیسے کہ آپ صبح اٹھیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، فریش ہوں گے، لپسٹک لگائیں گے، اچھے سے میک اپ کریں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، تو یہ چیز آپ کو نا عادت ہو جائے گی۔ پھر روزانہ ڈیلی روٹین پہ آپ ویسے ہی رہا کریں گے۔ اپنے آپ کو نا ہمیشہ ریپریزنٹیبل جو ہے رکھا کریں شادی کے بعد، تاکہ آپ کو عادت رہے، آپ ویسے ہی پوری زندگی رہیں۔ پھر میری یہ غلطی تھی نا، شادی کے بعد نا میں ہمیشہ سے ایسے ہی رہتی تھی، لائک شرٹ پہن لیا، شلوار پہن لی، منہ دھو لیا، بس
بس، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اور ابھی تک میں ایسے ہی ہوں. میرے کو اپنے مطلب ریپرزنٹیشن میری بالکل بھی اچھی نہیں ہے. میں کچھ بھی پہنتی ہوں، کچھ کرتی ہوں، میرا دل ہی نہیں کرتا کیونکہ میری عادت نہیں ہے وہ. میں ایسے ایک کپڑے میں ایسی حالت میں نا تھوڑا سا کمفرٹیبل رہتی ہوں، تھوڑا نہیں بہت زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہوں. اور آپ اپنے سسرال والے پہ جس طرح امپریشن ڈالیں گے آپ کو پوری زندگی وہ امپریشن جو ہے ویسے ہی ریسیو ہوگا. آپ نے فرسٹ ڈے آپ نے اپنے آپ کو جس طرح شو کرانا ہے، شادی کے کچھ دن پہلے آپ نے جس طرح اپنے آپ کو شو کرانا ہے، وہ چیز آپ کو پوری زندگی ویسے ہی جھیلنی پڑے گی. اور شادی کے بعد آپ نے سب سے پہلی چیز اپنے مائنڈ میں یہ رکھنی ہے کہ آپ کا جو سسرال ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کا سسرال ہے بہت اچھا ہے، بہت نائس ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے اپنے گھر والوں کی باتیں، اپنے شوہر کی باتیں، اپنے معاملات جو ہے کسی سے ڈسکس نہیں کرنے. جیسے آپ کی نند ہوتی ہے، جیسے آپ کی ساس ہوتی ہے، ان سے کوئی بھی پرسنل بات، کوئی بھی گھر کی بات، اپنے سسرال، اپنے مائکے کی بات آپ نے جو ہے اپنی نند کے ساتھ یا اپنی ساس ماں کے ساتھ جو ہوتی ہے نا بیٹھ کے جو گپے شپے لگا کے اپنی ساری کہانی بتا دیتی ہے نا، وہ بالکل غلط کرتی ہیں. بعد میں ان کو نا اتنا بہت جھیلنا پڑتا ہے نا اس چیز کی وجہ سے. یہ چیز آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی. نند آپ کی بہت اچھی ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. ایک رشتہ ہوتا ہے جب شادی سے پہلے کا ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے شادی کے بعد کا ہوتا ہے. شادی سے پہلے آپ کچھ اور ہوتے ہیں کسی کے لیے، شادی کے بعد آپ کچھ اور ہوتے ہیں کسی کے لیے. تو دوستی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اپنے پرسنل اور اپنے جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کو بالکل بھی آپ شیئر نہ کریں. نارمل روٹین میں رہا کریں، نارمل طریقے سے رہا کریں، باقی سب کچھ. اور کچھ لوگ جو ہیں، کچھ لڑکیاں جو ہیں میں نے نوٹس کیا ہوا ہے، شادی کے بعد نا جب ان کو کام کے لیے لگایا جاتا ہے تو وہ سارے گھر کا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو بولتی ہیں یار میں جو ہوں یہ اچھی بننے کی کوشش کروں کہ سارے گھر کے کام کروں گی اور میری تعریفیں ہوں گی، میری واہ واہ ہوگی. یقین کریں نا آپ، میں کہتی ہوں نا اپنا سر بھی کاٹ کے نا کسی کے سامنے رکھ لیں گے، بولیں گے یار میں نے اتنا کام کیا ہے، میں نے اپنے پاؤں کو اتنا تھکا دیا، اپنے آپ کو اتنا تھکا دیا ہے، لیکن کوئی بھی آپ کو کریڈٹ نہیں دے گا. آپ اتنا ہی کام کریں جتنا آپ کر سکتی ہیں. اپنے بس سے زیادہ، اپنی ہمت سے زیادہ کوئی بھی کام آپ نے نہیں کرنا. اور کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں یار میں تو کام ہی نہیں کرتی، میں تو ہاتھ ہی نہیں لگاتی. نہیں، آپ نے اپنے آپ کو نا اس طرح ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے سسرال والوں کے سامنے کہ میں کام بھی کرتی ہوں اور دوسرا میں اتنا کام نہیں کرتی کہ آپ مجھ پہ ساری دنیا کا بوجھ مجھ پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بالکل بیلنس رکھنا ہوتا ہے. جتنا آپ یہ شو کرائیں گی کہ میں سارے گھر کے کام کروں گی، وہ ساری ذمہ داریاں پوری زندگی آپ کے اوپر آئیں گی، اور اس کے بعد ایک دن بعد آپ تھک جائیں گی، بولیں گی یار میں نے کیا جو ہے غلطی کر دی کہ میں نے ایسا کیا. اور کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کام نہیں کرتی اور پھر ساری زندگی یہی تانے سنتی ہے کہ میری بہو جو ہے وہ ناکارہ ہے، بیکارہ ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. یہ ساری باتیں آپ کو ابھی شاید سمجھ نہ آئیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، لیکن جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ لڑکیاں میری اس بات سے اتفاق کریں گی، سمجھیں گی، سمجھ پائیں گی. لڑکیاں شادی سے پہلے بہت سارے خواب سپنے لے کے جو ہے اپنے سسرال جاتی ہیں، لیکن زندگی جو ہے کتابوں سے اور ڈراموں سے بالکل ہٹ کر ہوتی ہے اور ریالٹی سم تھنگ ایلس ہوتی ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے، ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، تب ہم سوچتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ یار وٹ از دس، یہ زندگی تھی، یہ لائف تھی. سو یس، اٹ از اے ریالٹی. خیر میری بہنوں، میری پیاری سویٹس بہنوں، یہ میرا تو ٹاپکس کا آج میں نے کہا آپ کے ساتھ تھوڑا ڈسکس کروں. کافی دن سے میرے دماغ میں چل رہا تھا. یہاں پہ ہم نے جو ہے میں نے اپنی ساس کے لیے 2 جو ہے ٹوکریاں خریدی تھی. ہم نے ویسے بھی اپنے گھر جانا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنی سٹی جانا ہے، تو یہاں میرے کپڑے وغیرہ بھی دھل گئے تھے تو میں نے باہر جا کے ان کو لٹکا دیے تھے. وہی سارے گھر کے کام کرنے کے بعد اور آپ سے یہ بات ڈسکس کرنے کے بعد میرا ولاگ یہیں تک تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، گڈ نائٹ، شب بخیر.